السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد ضرور کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان لانے والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان ناشکری کرتا ہے۔ فرعون، جس کا اصل نام موسیٰ بن ولید تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آ کر سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اس نے اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کو ٹھانی۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ بھڑکنے لگے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑھ گئی کہ مذہب یوسف اور یعقوب کے لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ خدا کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانہ ہو گئے، کسی کو خدا نہ یاد رہا، حق کی جگہ پر باطل نے جگہ لے لی۔ مذہب یوسف کے ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون بتوں کی پوجا کو عام قرار دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت توڑوا کر خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا سمجھا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل سے کروائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خبر سنا دی کہ ان میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظلم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ وہ درخت عالم میں بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر ضیاء ہو گیا۔ ملک مصر پر جب بیداری ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلوا کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ سبھی نے خواب کی تعبیر ایک ہی بتائی کہ قوم بنی اسرائیل کے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری حکومت میں ایک خدا کا پیغام لے کر آئے گا، یہاں تک کہ کل ملک و میراث نعمت اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے۔ خدائی کا دعویٰ دینے والا خود کا مذاق بنانے سے خوف کھاتا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر اترا۔ کتاب ورق کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائیں۔ ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا نامولود گھاٹ کر اتار دیا جاتا۔ لوگوں کی سسکیاں فرعون کے تخت و تاج تک نہ پہنچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر تک جاتی ہے۔ آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ تعالیٰ کا نور چمکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر میں آنکھ کھولی۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو فرعون قتل کروا دیتا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے نیل میں بہا دیا جو فرعون کی ملکہ کی نظر سے گزرا۔ اس نے آپ کو بطور فرزند پالا۔ بڑا ہونے پر انہوں نے ایک قطبی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی حمایت کی جس میں قطبی مارا گیا۔ اس پر آپ مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے جہاں حضرت شعیب نے ان کو اپنے ہاں رکھا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ 12 برس کے بعد جب آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہمراہ واپس آ رہے تھے، وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام فرمایا اور ان کو پیغمبری عطا فرمائی۔ ان کو فرعون کی ہدایت کے واسطے متعین کر دیا گیا۔ ان کو عصا اور ریت بیضا کے معجزات عطا ہوئے۔ فرعون اپنے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لایا
مگر وہ سب خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں عاجز پا کر ایمان لے آئے۔ بعد ازاں آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں دریائے نیل پڑتا تھا۔ حکم خدا کے تحت آپ نے اس پر عصا مارا اور وہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ دریائے نیل میں ایک ایسا راستہ بن گیا۔ فرعون بھی ان کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا اور ایک راستہ بنایا ہوا دیکھا تو بلا جھجک آپ کے پیچھے ہی اپنے لائے ہوئے لشکر سمیت اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پار اتر گئے، مگر فرعون اپنے ساتھیوں سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو کوہ طور پر اتارا گیا اور آپ پر تورات نازل ہوئی۔